پارٹ 28۔ اس وقت ڈارک روم میں دو لڑکے موجود تھے جو ایک الیکٹریکل شاک کھاتے اب درد سے کڑھا رہے تھے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو کازما کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس روز جب رمیز نے ڈیول کے سامنے ساری بات سنائی تھی تو تب سے ہی علی کام پر لگا ہوا تھا انہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ آج ان کے ہاتھ آتے وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے۔ رمیز نے جب ڈیول سے پوچھا کہ وہ ایک غیر لڑکی کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے تو ڈیول کا جواب نہایت پرسکون تھا۔ جو چیز ڈیول کو پسند آ جاتی ہے پھر وہ کسی کی نہیں رہتی تھی۔ وہ لڑکی مجھے پسند آئی ہے اس لیے اس گھر میں ہے اور شاید دنیا میں بھی، ورنہ ڈیول بنا بلائے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس سے بھی تم واقف ہو۔ چھوڑ دو۔ کرسی پر بندھے ایک لڑکے کی نکاحت زدہ آواز نکلی تو ڈیول اپنی جگہ چھوڑتا اس کے سامنے آیا تھا۔ تم دونوں میں سے پہلے اسے کس نے دیکھا تھا؟ وہی سرسراتا لہجہ جس کو سن کے ان دونوں کے خلق خشک ہو گئے، وہ اس کی آنکھوں کا تاثر جس کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے فوراً کہنا شروع کیا، میں نے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ڈیول نے وہاں ٹیبل پر موجود اوزاروں میں سے خنجر اٹھاتے اس کی آنکھ میں مارا تھا کہ اس شخص کے ساتھ دوسرے آدمی کی دل خراش چیخیں ڈارک روم میں سے گونجی تھیں۔ ڈیول نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں تو وہیں رمیز اور علی نے اس سر پھیرے کو دیکھا تھا کہ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ ڈیول کا یہ روپ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہے۔ جہاں تک وہ اس کو جانتے تھے اس کی زندگی میں ایک ہی لڑکی تھی جس کی تصویر اس کے کمرے میں ہر دیوار پر سب تھی۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے آج تک دیکھی نہیں تھی۔ ڈیول نے ان دونوں کو دیکھا تھا، ایک درد سے تڑپ رہا تھا اور دوسرا اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈیول پیچھے ہوتا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرسکون نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا۔ اگر میں مصروف نہ ہوتا تو تمہیں خود سزا دیتا، لیکن یہ کام آج میرا شیرو کرے گا۔ رمیز، پینتھر کو کھول دو۔ اس کے کہنے پر رمیز نے پینتھر کو کھول دیا تھا اور وہ چلتا آگے ڈیول کے پاس رکا۔ ڈیول نے اپنی ٹانگ کے قریب بیٹھے پینتھر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت دوستانہ لہجے میں کہا، دوست یہ تمہارے سامنے بیٹھے ان سے تم اپنی بھوک پوری کر لو۔ ڈیول کے کہنے پر رمیز نے دونوں کو الیکٹریکل چیئر سے نیچے پھینکا تھا۔ اس کے نیچے پھینکتے ہی شیرو نے ان پر جھپٹ پڑا تھا۔ اپنے تیز نوکیلے دانتوں سے وہ انہیں نوچتا اپنی بھوک مٹا گیا۔ ڈیول ایک نظر ان پر ڈال کر اپنے ہاتھ کو صاف کیا اور ڈارک روم سے نکلتا چلا گیا۔ علی اور رمیز بھی ڈارک روم سے نکل گئے تھے۔ ڈیول کے جاتے ہی انہیں کازما کو یہاں سے نکالنا جس کا وعدہ وہ لوگ کر چکے تھے۔ ڈیول سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کازما کا کمرہ اس سے 3 کمرے چھوڑ کر تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کو کھول کر اندر چلا جائے، لیکن اپنی شرٹ پر خون کے چھینٹے دیکھتے اس نے ارادہ تبدیل کر لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا جہاں سامنے دیوار پر ایک لڑکی کی تصویر لگی تھی جس میں وہ مسکراتی اس کے ہاتھ میں کچھ دے رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے لب میں بھی ساختی مسکراہٹ میں ڈیلے تھے۔ پھر قدم بڑھاتا اپنی الماری کے قریب جاتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ باہر آتے اپنے بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی گن اٹھائی تھی
اور اس ہاتھ میں پکڑے وہ باہر گیا تھا جب اس کے چہرے پر ماسک نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ چہرہ پر ہلکی مسکان تھی۔ کاظمہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو اپنے پیروں پر رکھے ان پر اپنا چہرہ تکائے وہ مسلسل دعا گو تھی۔ گو تھی کہ ڈیول کے بلاوے سے پہلے وہ دونوں آ جائیں، ورنہ ڈیول کی بات کو اس نے ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اسے یہاں سے باہر نکال دیں گے، اس لیے اسے ڈیول کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ کاظمہ خود سے تانے بانے جوڑ کر خوش ہو رہی تھی، اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ اس وقت پنک کلر کے پیروں کو چھوتی فراک پہنے ہوئی تھی، جس کے گلے اور آستینوں پر نفیس سا وائٹ ڈائمنڈ کا کام ہوا تھا۔ جب چینا نے کاظمہ کو یہ ڈریس دیا تھا تو کاظمہ نے منہ بسورا تھا، کیونکہ اس کے مطابق یہ بہت کارآمد جوڑا تھا، جبکہ وہ سادے کپڑوں میں آرام دہ محسوس کرتی ہے۔ یہ دلہنوں والے کپڑے اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ اس کی بات پر چینا کو ہنسی آئی تھی، اور اس سے زیادہ پیار اس کے چہرے کے کیوٹ ایکسپریشن دیکھ کر آ رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ یہ ڈریس نہیں پہنے گی تو سر اس کی ملاقات اپنے شیرو سے کروا دیں گے، جو ایک اعلیٰ نسل کا پینتھر ہے۔ یہ سنتے کاظمہ نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈریس چھیننے کے انداز میں لیا تھا، جبکہ اس نے نئے سوٹ کو دیکھ کر اسے وہ ستمگر پھر سے یاد آیا تھا جس نے اسے ملازمہ کی بیٹی کے کپڑے دیے تھے، اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اسے ابھی تک ڈھونڈ بھی نہ سکا کہ وہ یہاں ہے۔ وہ یہاں کس مشکل میں پھنسی ہے؟ کاظمہ جو کب سے دروازہ کھولنے کے انتظار میں تھی، اب کسی کو نہ دیکھ جھنجھلا گئی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے وہ اکتا گئی تھی، اس لیے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اچھے سے اوڑھے اپنے فراک سنبھالتے احتیاط سے وہ کمرہ کھول کر باہر نکلی۔ ایک طاہرانہ نظر ساری راہداری میں دیکھ کر وہ آگے بڑھی تھی۔ اب جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو ایک دفعہ اس محل نما گھر کو دیکھنے میں کوئی قیامت نہیں تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ متحرّی سی ایک ایک جگہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سارے گھر میں بلیک اور وائٹ کا کنٹراسٹ بنا کر کلر کیا گیا ہے۔ ہر دیوار پر لگی بیش قیمتی تصاویر اس راہداری کو اور خوبصورت بنا رہی تھیں۔ چلتے چلتے اس کے قدم ایک تصویر کے پاس ٹھک کر رہ گئے تھے۔ تصویر میں نظر آتی عورت، جس کی عمر 25 کے درمیان تھی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے سامنے کھڑے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچے کی پیٹھ تھی کاظمہ کی طرف، جس وجہ سے کاظمہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، اور دیوار پر لگی تصویر بھی یہ واضح کر رہی تھی کہ یہ اس عورت کی ہی لی گئی ہے، جو بلا شبہ بہت حسین تھی۔ ہاں نا، یہ ضرور اس پاگل شخص کی کچھ لگتی ہوگی، کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور ایک اور عجیب سنگی انسان ہے۔ کاظمہ ایک تفصیلی نظر اس تصویر پر ڈال کر بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ چلتے چلتے کاظمہ ایکسرسائز روم کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی رمیز کی آواز پر پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی، جو شاپنگ بیگ پڑے اسی کی طرف قریب آیا تھا۔ یہ لوگ، اس کے اندر ایک چادر ہے، اس کو اپنے اوپر لو، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ رمیز نے وہ بیگ اس کی طرف بڑھایا جس کو اس نے جھٹ سے تھاما تھا، اور تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ بیگ میں سے چادر لیتے خود پر پھیلائے اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ باہر آتے رمیز نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بیٹھنے کو کہا۔
لیکن کاظمہ شش و پنجے میں مبتلا تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیسے آگے بیٹھے؟ کیا میں پیچھے بیٹھ جاؤں؟ کاظمہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا تو وہاں بھی سر ہلایا گیا۔ کاظمہ کے بیٹھتے ہی رمیز نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اگر رمیز کو پتہ ہوتا کہ وہ اس کی مدد کر کے بھی پچھتاوے میں گرے گا تو وہ کبھی اس کی مدد نہ کرتا۔ ویسے تم جاؤ گی کہاں؟ تم گھر جانا نہیں چاہتی؟ اچانک رمیز کو یاد آیا تو اس نے گاڑی سائڈ میں روک کر اس سے سوال کیا، جس پر کاظمہ بھی صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ وہ نکل تو آئی تھی لیکن جائے گی کہاں یہ تو سوچا ہی نہیں۔ دیکھو تم اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ۔ اس طرح سے تم کہیں اور مشکلوں میں نہ پھنس جاؤ۔ رمیز نے اس کو سوچنے میں گم دیکھ کر خود ہی مشورہ دیا تھا، جس پر کاظمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں وہاں گئی تو وہ مجھے وہاں سے لے جائیں گے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کاظمہ ضدی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاتا ہوں، اس کی بہن اور وہ اکیلے رہتے ہیں، وہاں تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ رمیز اس کو نہ مانتے دیکھ اس کو بولتا گاڑی دوڑا گیا۔ عرشی گڑیا جلدی کرو، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ احمد عرشی کے کمرے میں آتا بولا، جو منہ پھیلائے کپڑوں کو گول رہی تھی جو سارے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی میں کیا پہن کر جاؤں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عرشیہ اس کو دیکھ کر اس کے پاس جا کے روحان سی آواز میں بولی تو احمد نفی میں سر ہلاتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جو اب رخسار بھگوئے رہی تھی۔ عرشی تم کچھ بھی پہن لو پیاری لگو گی، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ دیکھو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ احمد نے اس کے بیڈ پر پڑے کپڑوں میں سے ایک سفید فراک اٹھاتے اس کے سامنے کی تھی۔ سفید رنگ کی وہ فراک جس کے گلے پر گولڈ جس فراک کے گلے پر گولائی میں پر لگے تھے، باقی ساری فراک سادہ تھی، تو عرشیہ سوچ میں پڑتے اس فراک کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ پیاری لگے گی بھائی؟ عرشیہ الجھی سی اس سے مخاطب ہوئی تو اس نے بلا تاخیر کی سر ہلایا، جس پر وہ خوش ہوتے فراک اس کے ہاتھ میں لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اس کے مان جانے پر پرسکون ہو گیا۔ وہ اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کر لے کر جا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی بہن یونیورسٹی کے ماحول میں گھبرا جائے گی، جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ گھوم رہے ہوں گے، جس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، کیونکہ وہ آج تک کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھی تھی۔ اس کے تیار ہوتے ہی احمد اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھر سے باہر لے گیا تھا، لیکن اسے ایک عجیب بے چینی آن گھیرا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے یونیورسٹی کی جانب اپنی بائک موڑ گیا۔ عرشی مسکراتے ہوئے سامنے کے منظر دیکھ رہی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ صرف چند پل کی تھی۔ روئی کا اٹھو باہر سب کے ساتھ آ کر ناشتہ کرو۔ اس طرح کمرے میں بند رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بس تمہیں کاظمہ سے محبت تھی؟ ہم سب تو اس کی دشمن ہیں کیا؟
ہم سب تو اس کے دشمن ہیں نا۔ روشنا مسلسل اس کو کمرے میں بند ہوتے دیکھ آج اس پر برس پڑی تھی۔ روشنا اپو، میں اسے ایسا کبھی نہیں کہا، بس میرا دل نہیں کرتا باہر آنے کو، ڈر لگتا ہے کہ پھر سے زوہا کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ رائکا اٹھ کر بیٹھتے نرمی سے بولی تھی، اور اس کا سچ بھی دل میں نہیں کرتا تھا اب سب کے ساتھ بیٹھنے کا۔ وہ پہلے بھی کاظمہ کی زبردستی کرنے پر بیٹھتی تھی، اب جب اس سے وہ گئی تھی، جب سے وہ کمرے سے کم ہی نکلتی تھی، چاہے اسے اس گھر کے لوگوں نے محبت مان سب دیا ہو، کاظمہ اور اس کو الگ نہ سمجھا ہو، لیکن اسے ایک جھجک آج بھی ہوتی تھی اس گھر کے مکینوں سے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب اس کی ماں اسے چھوڑ گئی تھی، اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا، تو کیوں یہ حویلی والے اتنے اچھے تھے، ان کی تو وہ کچھ نہیں لگتی تھی، تو پھر کیوں اسے سہارا دیا، لیکن آج تک جواب حاصل نہیں کر پائی تھی۔ اور وائکا، اب بس کرو، جاؤ فریش ہو کر باہر آؤ، ورنہ تم کاظمہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کھو دو گی۔ میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ روشنا نے اس کو دھمکی دی تھی جو کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ نہیں اپو، آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ رائکا ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس سے بولی، تو روشنا بھی اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر باہر نکل گئی۔ روشنا باہر گئی، اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھ کر جاتی دراز میں رکھا فون بجنے لگا۔ رائکا نے حیران ہوتے دراز کھولی اور اپنا موبائل ہاتھ میں لیا، جہاں شہروز چودھری کی کال دیکھ کر اسے اپنا فون پلٹ کر دیکھا تھا کہ یہ اس کا ہی ہے یا احتشام کا، لیکن اپنا ہی فون دیکھتے اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کال اٹھاتی، کال بند ہو گئی تھی۔ اس نے گھور کر فون کو دیکھا، لیکن فون ایک بار پھر بجا تھا۔ اب رائکا نے بنا دیر کیے کال اٹھائی تو شہروز چودھری کے غصے سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بیوقوف لڑکی، جب کال کر رہا ہوں تو اٹھا کیوں نہیں رہی؟ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ فون کیوں کر رہے ہیں۔ رائکا بھی دو بدو بولی تھی، لیکن وہ اب بھی خاصی پریشان تھی کہ اس نے کال کیوں کی ہے۔ دماغ پر زور دینے کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی تو سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھنا تھا تم سے؟ تم نے مجھے اس آدمی کا پتہ لگانے کا کیوں کہا تھا؟ اس کا تم سے کچھ کنیکشن ہے کیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے بے تکی سے سوال پر رائکا نے تپ کر جواب دیا تھا، جی بالکل، میرے ماموں لگتے ہیں۔ اس کے تپے ہوئے انداز پر شہروز کے ہونٹوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جس کا اسے خود بھی علم نہ ہو سکا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ بتاؤں؟ آپ کی بار سختی سے پوچھا تو رائکا نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ ماں کو قتل کیا تھا اس نے۔ رائکا کی آواز روند گئی تھی، جس کو شہروز نے شدت سے محسوس کیا تھا، لیکن پھر اس کے لفظوں پر غور کر کے وہ چونکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری ماں؟ تمہاری ماں تو شہینہ آنٹی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ نہیں، وہ میری چاچی ہیں۔ کیا آپ نے بھی یہی پوچھنا تھا؟ رائکا اس کو پریشانی کرتے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، تمہیں یہ بتانا تھا کہ وہ آدمی اسود بلوچ کے لیے کام کرتا ہے۔ شہروز کے کہنے پر رائکا نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں اور بنا اسے جواب دیے کال کٹ کر کے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ شہروز اس کی باتوں میں الجھتا
کوچ پر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ چین جتنا سمجھتا یہ بلوچ خاندان انہیں اتنا ہی الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ احتشام سے ملنے کا فیصلہ کرتا وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ زوہا کی آنکھ احتشام کے بجتے موبائل کی رنگ ٹیون نے کھولی تھی، جس پر وہ منہ کے زاویے بنائے اس کی طرف رخ کر گئی۔ اس کے چہرے کے نقش دیکھتے زوہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جب سے یہاں آتی تھی اس نے آج احتشام کو سوتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی غائب ہوتا تھا۔ وہ اب بھی پرسکون نہ سو رہا تھا۔ اگر اس کا کاظمہ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ زوہا نے جب اس سے کاظمہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ جہاں کہیں بھی محفوظ ہیں، جس پر زوہا بھی پرسکون ہوئی تھی۔ آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے وہ اس کے اپنے گرد لپٹا ہاتھ ہٹاتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ واش روم کے دروازے کی آواز سن کر احتشام نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ہونٹوں پر آئی۔ پھر ذرا سا اٹھ کر اس نے ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا تھا، جہاں شہروز کے میسج جگمگا رہے تھے۔ اس کے میسج کو پڑھتے اس وقت اور جگہ کا بتاتے فون واپس رکھتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا کل رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دن پہلے احتشام جب کاظمہ کو ہر جگہ ڈھونڈتے پولیس میں اطلاع دینے کا سوچتے شہروز جا رہا تھا، جب اس کی گاڑی اچانک رکی تھی۔ احتشام نے آنکھیں سیکٹر کر کے اپنے سامنے موجود گاڑی کی بونٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر جبڑے بھیجے باہر نکلا تھا۔ اس کی طرف پہنچ کر اس کی شرٹ کا کالر تھامے اسے نیچے اتارتے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ تھا جس پر مقابل نے اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے لبوں کو نہ دانتوں تلے دبایا تھا، ورنہ جتنی قوت سے احتشام نے اس کے چہرے پر مکہ مارا تھا نا، اس کا دل قہقہ لگانے کا کر رہا تھا۔ اپنے دانت اندر ہی رکھو تو بہتر ہے، ورنہ اب کی بار میں ذرا لحاظ نہیں کروں گا۔ اب یہ بتاؤ کاظمہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر سامنے مرکوز کی سنجیدگی سے بولا تھا۔ پتہ کیا چلتا ہے، وہ ہے ہی میرے پاس۔ وہ بولتا اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہوا تھا، کیونکہ اس کی بات پر احتشام واقعہ ہی اس کا لحاظ نہ کرتا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احتشام دانت پیسے بولا تو مقابل کے لب آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا نہیں؟ اتنا کہتے آپ گاڑی میں بیٹھ کر اسے ریورس کرتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ احتشام نے غصے سے اسے گھورا تھا، جو ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اس کو زج کرتا تھا۔ کاظمہ کا کچھ پتہ چلا ہے؟ تم دونوں کو؟ نصرت بلوچ ناشتے کی میز پر آتے ان دونوں سے بولی تھی، جنہوں نے ان کی بات پر خوار نگاہوں سے ایک دوسرے کو گھورا تھا، کہ نصرت بلوچ سمجھ کر سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ جانے وہ بچی کہاں چلی گئی، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ وہ تو بہت معصوم ہے، کہیں غلط ہاتھوں میں نہ لگ گیا ہو۔ 4 دن ہو گئے ہیں لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ نصرت بلوچ پریشانی سے بولی۔ تو وہاں موجود آمارہ نے بری طرح پہلو بدلا۔ ٹھیک ہے، بس آج کے بعد اس گھر میں اس لڑکی کا نام نہیں لیا جائے گا، اور صائم تم تیاری کرو، تمہاری شادی آمارہ سے ہوگی۔
اصل بلوچ دو ٹوک انداز میں بولے تو سائم نے مٹھیاں بیچ کر ان کو دیکھا تھا، پھر ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی اس آفت کو جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ یہ گئی نہیں ابھی تک یہاں سے، اس کو کہے جلدی جلدی چلی جائے ورنہ میرے ہاتھ ضائع ہو جائیں گے، ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی، اور یہ خیال آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ اب اس لڑکی کی سوچ ہے آپ کی، سائم تفظ سے بولتا ایک نفرت بھری نظر آمارا پر ڈال کر نکل گیا تھا۔ رومیز نے کاظمہ کو یونی کے باہر اتار کر اسے اندر جانے کو کہا تو کاظمہ ہر طرف اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبراتی وہیں رکے رومیز کا انتظار کرنے لگی جو گاڑی پارک کر کے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ کا اندازہ وہ باجوبی لگا چکا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف ہی شور شرابہ تھا۔ کاظمہ کو اب پتہ یہاں آنے کا فیصلہ غلط لگ رہا تھا، اوپر سے خود پر ٹکی نظریں ایسی نظریں جو قائے رکھنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ یہ ہے احمد اور یہ عرشیہ۔ رمیز ان دونوں کی جانب رکتا کاظمہ کو ان سے ملوانے لگا تو اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو جس نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ شاید وہ بھی اس کی طرح اب یہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ عرشیہ ان سے ملو، یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ احمد نے عرشیہ کو کاظمہ کی طرف متوجہ کرایا تو عرشیہ نے نظر اس کے چہرے پر ٹکائے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ کاظمہ تو اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس سے چند سال ہی چھوٹی ہوگی۔ آپ بہت پیاری ہیں، آپ کی آنکھیں کا کلر اصلی ہے۔ اچانک عرشیہ کی چہکتی آواز سن کر کاظمہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں، آ جائیں ہم دونوں وہاں بیٹھتے ہیں، جب باری فارغ ہو جائیں گے تو وہاں سے ہم لے جائیں گے۔ عرشیہ اس کو فیصلہ سنانے والا انداز میں بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کونے میں لے گئی تھی جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاظمہ کو اس کا فیصلہ ٹھیک لگا، وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کاظمہ کو مسلسل خود پر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، وہ بے چینی ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لیکن کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ اپنی چادر مزید خود پر ٹھیک کرتی اس فنکشن کو ختم ہونے کی دعا کرنے لگی۔ سنو، تمہیں تمہارا بھائی وہاں بلا رہا ہے۔ ابھی عرشیہ، سنو تمہارا بھائی وہاں تمہیں بلا رہا ہے۔ ابھی عرشیہ سے کچھ کہتی جب ایک لڑکا اس کو بتا کر چلا گیا۔ آپ یہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ عرشیہ کاظمہ سے بول کر اٹھنے لگی تھی جب وہ بھی تیزی سے بولی، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے کہنے پر کاظمہ اور عرشیہ ایک سمت گئی تھیں، اس سمت گئیں جہاں وہ لڑکا اشارہ کر کے گیا تھا، لیکن وہاں احمد کو نہ پا کر وہ پریشان ہوتی پلٹنے لگی تھیں جب پیچھے ان دونوں کے چہرے پر کسی نے رومال رکھ کر انہیں اپنی پکڑ میں لیا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی سعی کرنے لگیں، لیکن رومال پر برف موجود کلوروفارم سے وہ جلد ہی بے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئیں۔ جاری ہے، نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔